سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماضي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. اب حضرت آدم علیہ السلام نے سرور عالم نور مجسم رحمت کائنات رحم عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسیلہ پکڑا، وسیلہ پکڑتے ہی اللہ کی رحمت جو تھی اس نے فیصلہ کر لیا آدم کی بخشش کا علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا تو ظاہر اس وسیلے کا کیسے علم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تو انہوں نے تو عرض کی اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں جب سب سے پہلے میری نظر عرش ابواب جنت پر پڑی، جنت کے جتنے دروازے تھے، تو ہر جگہ میں نے ایک چیز لکھی دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگے میں جان گیا کہ ضرور تیری ساری مخلوق میں کوئی بہت ہی برگزیدہ ہستی ہے، یہ ذات کریمہ ہوگی جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. بس میں سمجھ گیا کہ میرا کام جو ہے اس کے وسیلے سے بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے جو تمہاری ذریت سے، تمہاری اولاد سے ہیں، ان کے اسم گرامی آسمانوں پہ احمد ہے اور زمین میں محمد ہے. یہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان نہ زمین کو پیدا کرتا. اے آدم میں نے تمہیں نہیں کے طفیل پیدا کیا. اب یہ تھی فضیلت آفسوسوں کی. حضرت جبریل نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو تمہیں حبیب بنایا.
اور میں نے اپنے نزدیک تم سے زیادہ برگزیدہ کسی مخلوق کو پیدا کیا ہی نہیں، اور میں نے دنیا جہان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ جان لیں کہ میرے نزدیک تمہاری کتنی قدر و منزلت ہے اور مرتبت ہے، اب تم نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تخلیق سے پہلی تخلیق کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، اول ما خلق النوری، اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تمام مکونات علوی سفلی آپ ہی کے نور سے ہیں، تمام جوہر پاک، ارواح، شبیات، عرش، کرسی، لو، قلم، جنت، دوزخ، ملک و فلک، انسان و جنات، انسان، آسمان، زمین، بہا، جبا، تمام مخلوق عالم ظہور میں آئی، اور آپ باعتبار کیفیت تمام قصتوں کا صدور اسی وحدت سے ہے۔ اسی جوہر پاک سے ساری مخلوق کا ظہور ہوا۔ اسی حقیقت کے اظہار و بیان میں اہل حضرات نے عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عرش، کرسی، ارواح کی تخلیق سے پہلے نبی کریم کا نور مبارک عالم ظہور میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین روح و جسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور روح جسم کے درمیان تھے۔ ایک اور بھی حدیث ہے، انی عبد اللہ و خاتم النبیین و آدم منزل و تین، بے شک میں عبداللہ اور آخر نبی ہوں، اور میں اس وقت بھی تھا جب آدم اپنے خمیر میں تھے۔ اور یہ بھی ہے وہ آدم بین الماء والطین، یعنی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ محدثین نے مختلف طریقے کو روایت فرمائی۔ تو گویا آپ کی شان مبارک ہے، ساری مخلوق کا واسطہ آپ ہیں۔ مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا، سبحان اللہ۔ مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا، پھر اسی نور کی جلوتوں کے طفیل بس میں کونوں مکا کو سجایا گیا۔ وہ عیاں ہو گیا مثل کن ہو گیا، گویا تخلیق ارض و سما ہو گیا۔ بہتے دریا و کوثر چھلنے بنے، ذرے ذرے میں اس کو بسایا گیا۔ یہ آپ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ ماہ کا نور تاروں کی زو پاشیاں، چہرائے پہ نور کی لالیاں، پوری کائنات ماہ کا نور تاروں کی زو پاشیاں، چہرائے پہ نور کی لالیاں، ارے ان کی زلفوں سے راتیں بنائی گئیں، ان کے انوار سے دن سجایا گیا۔ گل کی رانائیاں، ماہ کی تابانیاں، آخری شب میں تاروں کی ہنگڑائیاں، اللہ اکبر۔ گل کی رانائیاں، ماں کی تابانیاں، آخری شب میں تاروں کی انگڑائیاں، ارے سب کی سب ہوئی محتاج اس نور کی، روز اول سے جس کو بنایا گیا، سبحان اللہ۔ گنگنا اٹھے بادے سوا ہوش میں، چہ چہا اٹھے سارے پرند جوش میں، صلی اللہ علیہ وسلم سارے کونے مقام کو پڑھایا گیا۔ کہکشاں بچ گئی نور سا چھٹ گیا، دھوم عرش معلا میں کیا مچ گیا، ساز الفت چھڑا حق کی مزراب پر، بے معراج ان کو بلایا گیا۔ نعت سن کر یہ آصف کسے ہوش ہو، سارا عالم جو دیکھو تو مدہوش ہو، ہوش کو بھی رہے ہوش ممکن نہیں،
قصہ محبوب عالم سنایا گیا شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، حضرت علیہ السلام نے واسطہ پکڑا آپ کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری بنی آدم پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو آپ کا نام دیکھا عرش پر کلمے کے ساتھ، تو لگتا یہی کہ ممکن یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نام دکھایا اس وقت کے لیے کہ جب ایسا ہوگا آدم صاحب کے ساتھ تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا نام نامی، اسی کا واسطہ پکڑے گا اور پھر میں اس کو بخش دوں گا. ورنہ پہلے کیسے دیکھ سکتے تھے نام؟ ایسے انہوں نے کہا کہ میرے عرش پہ پہلی نظر یہ پڑی پیدا ہوتے ہی کہ میں نے آپ کا نام نامی دیکھا جنت کے اندر عرش کے اوپر. تو ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ آج اس نام سے سہارا پکڑنا تھا اور واسطہ پکڑنا تھا اپنی بخشش کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور تخلیق تو آپ سے پہلے تھی، تب آدم تھے ہی نہیں، تو آپ موجود تھے جیسے کہ حدیث میں دیکھا. اور یہ حقیقت محمدی ہے، حقیقت ہے احمدی. اب آدم کو اور بنی آدم کو راستہ مل گیا بخشش کا. شیطان کا کام مشکل ہو گیا. شیطان تو بڑے پلاننگ بنائے بیٹھا تھا، بڑے لمبے چوڑے کہ بھائی یہ تو بالکل بے آسرا مخلوق ہوں گی، جیسی زمین پہ اتریں گی تو ان کے خلاف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی چیزیں کی. خود دنیا ایسی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو گناہوں سے بری ہوگی، اور پھر میں تیار اس کام کے لیے. پوری مہلت اللہ نے دے دی کہ ہر جگہ سے اس پر حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، کوئی جگہ چھوڑوں گی نہیں جہاں سے میں اس کے حملہ کروں، اس کے خون کے اندر دوڑوں گا. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز مل گئی، وہ نفس. تو پورے جال کے اندر اس نے دیکھا کہ یہ پھنس چکے ہیں بنی آدم، اور میرا کام تو بہت آسان ہے، سیدھے ان کو جہنم کے آگوں کے اندر چلاؤں گا اور جہنم کے اندر بناؤں گا ان کو، اور بڑے آسانی سے ٹریک کروں گا. سبحان اللہ، اس نور کے واسطے میں ساری بنیادوں کا کام بنا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے لیے ایسا انتظام فرما دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نور کے واسطے سے ایک ایسی چیز عطا فرما دی، وہ کلمات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، وہ چیز عطا فرما دی کہ چاہے ساری زندگی ایک انسان گناہ کرتے رہے، گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں، کوئی گناہ سے ہونے کے باقی نہ ہو، اور پہنچ بھی جائے مرنے کے وقت تک، آخری وقت ہو، موت کو نہ دیکھو، اور وہ کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ، وہ کلمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے اس دنیا کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا تجلیات اس دنیا کے اندر تمام کا واسطہ اسی حقیقت محمدی کو رکھا. اور حقیقت تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو ظہور ہوا، اکثر اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ شان مصطفیٰ دکھانی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو. کیوں کہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ یحب الجمال. تو اللہ کا حسن کیا ہوگا کوئی جان نہیں سکتا کہ آپ کتنے حسین ہیں.
تو جو آپ کا محبوب منتخب کیا آپ نے، اپنے محبوب کو جو بنایا ہوگا، تو اس کا کیا حسن ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا. تو اس کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے اظہار کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا کہ میرا محبوب متعارف ہو جائے اس کائنات کے اندر اس کا حسن. ظاہر ایک دیکھیں آپ، جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں سارا کچھ جو کیا، آدم کی پیدائش مطلب نہیں تھی، پیدائش اصل مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہو جائے پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورسل میں آپ کی شان اجاگر ہو جائے. جیسے حدیث میں نے آپ کو پڑھی کہ آسمانوں پہ احمد اور دنیا کے اندر محمد. حقیقت یہ ہے کہ سارا کچھ جو بنا اس دنیا کا عالم، وجود جو ہے، اس کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ آپ سے ان کی شان مالک کو دکھایا جائے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں آپ کا تعارف کرایا جائے کہ یہ ہے میرا محبوب. اور پورے مخلوق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سب سے عظیم مخلوق ہے انبیاء علیہ السلام ہے، جو آپ نے اس دنیا میں بھیجی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ساروں کو جو کچھ بھی ملا آپ ہی کے واسطے سے ملا، کیونکہ کائنات ملی آپ کے واسطے سے، سٹارٹ ہی آپ کے واسطے سے ہوا. آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، مغفرت آپ کی ہوئی ان کے واسطے سے. تو منبع فیض آپ ہی کی ذات ہے، اس سمجھنے پائیں. جس کو بھی جو ملا، جس نبی کو بھی جو کچھ ملا، جو شان ملی، جو موضوعات ملے، جو کچھ بھی ملا، وہ واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ملا. آپ تجلیات شان جامع ہیں، یعنی پوری تجلیات جتنی بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کے جامع ہیں آپ، کمپریہنسو. بس یہ سمجھ لیں کہ دیتا اللہ ہے، سبحان اللہ، دیتا اللہ ہے اور ملتا محمد سے ہے، سبحان اللہ. دیتا اللہ ہے اور ملتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تصوف کی پوری روح ہے کہ یعنی پوری کائنات کی جان آپ ہیں. اور اسی طرح جب انسان کو بنائے اللہ تعالیٰ نے، مخلوق کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تصوف کا پوائنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیقی ایسی کی کہ اس کے اندر اس طریقے سے بنایا گیا، وہ مقامات رکھے گئے جس کو لطائف ہم کہتے ہیں، کہ جہاں سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کا فیض حاصل کرے گا. اللہ سبحانہ کی تجلیات کے فیض حاصل کرنے کے دروازے انسان نے اللہ کے اندر لگائے، جن کو ہم لطائف ستہ کہتے ہیں. 7 لطائف ہیں انسان کے اندر، جس کے تھرو سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیض و انوارات اترتے ہیں انسان پہ. تمام شعون، اسم صفات، شعون ذاتیہ، ساری جتنی بھی کمالات، وہ سارے سے اترتے ہیں. کہاں سے؟ تجلیات شان جامع سے. واسطہ ہوتا ہے آپ سے ہی کے واسطے سے. گویا کہ سب کچھ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ملتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ اس پوری یونیورس کی سٹوری ہے، آپ یاد رکھ لیں. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود میں جو لطائف رکھے ہیں، وہ ہر وقت بلیسنگ اور فیض اللہ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں. جو ان لطائف کو کھول لیتا ہے، جن کے لطائف زندہ ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں، تو وہ منبع بن جاتے ہیں فیض کا. اور کس طرح سے آتے ہیں؟ نبی اکرم کی تجلیات شان جامع سے تقسیم ہوتے ہیں. یعنی ہر چیز جو تقسیم ہوتی ہے وہ ہے کہ ذات سے مقدس نبی کی ذات گرامی ہے. جو کچھ ملے گا آپ ہی کی سب سے ملے گا، آپ ہی واسطے سے ملے گا، آپ ہی منبع ہے اس کی پوری کائنات. اب جب ملنا ہی آپ کے واسطے سے، راستہ ہی آپ کا ہے. دیکھ لیے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش آپ کی وجہ سے ہوئی، اللہ نے سب کچھ دکھایا. بھول گئے جائے آدمی، بیٹھے زمین پہ واسطے سے ہمیں.
تو بھائی اب آپ سوچنے سے کس سے تعلق جوڑا جائے کہ ہمارا کام بن جائے. تو ایک ہی ہستی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. یہ سب بتا رہے آپ، یہ سارے حالات بتا رہے ہیں یونس. ایک ہی راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا اور تعلق کو جوڑنا. جس قدر انسان کا تعلق سرکار دو سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوگا، اسی طرح الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہوگا، اپنی منزل تک پہنچے گا. وجود اس کے کہ اگر بغیر تعلق ہے تو کچھ بھی نہیں مل سکتا انسان کو. جو کچھ ملے گا آپ ہی کے تعلق سے ملے گا. جس قدر آدمی تعلق جوڑے گا، مضبوط کرے گا، اسی قدر الحمدللہ اس کا کام بنتا چلا جائے گا. تو تعلق جوڑنے کا طریقہ اللہ سبحانہ نبی کریم نے خود فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس سے بڑا اور کیا اعلان ہو سکتا ہے مجھے بتائیں قرآن کے اندر. آنکھیں کھل جانی چاہیے آدمی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب تم خود بتاؤ اپنی زبان سے قرآن کے اعلان کرو، قل انتم تحبون اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب اور محبوبیت کا ذریعہ ایک ہی ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال ہمیں دیے سارے وسائل ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج عمرہ وسیلہ ہے، اللہ کا ذکر وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے. یہ سارے نیکیاں جو وسیلے میں اللہ تک لے کے جاتے ہیں. اور یہاں اللہ کہتا ہے کہ قل انتم تحبون اللہ، اعلان کرو. وسیلہ یہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے جسے تم وہاں پہنچو گے. اور وہ کون سا ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی سنت پہ چلنا. فاتبعونی، فاتبعونی کا نام سنت، آپ کی اطاعت کرنا. تو گویا جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ وسیلے، جتنے بھی وسیلے ہیں، ان کی قدر و منزلت اس وقت تک ہے جب وہ اتباع رسول کے اندر ہوں گے. قل انتم تحبون اللہ، کہ جو چیز بھی وسیلہ میرا پکڑیں گے آپ مجھے پانے کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اگر وہ رنگ رسول میں رنگا ہوگا، آبا میں ہوگا، آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، تو تب وہ مجھے آپ کا محبوب بنا سکتا ہے. فاتبعونی، مین چیز جو ہے سب سے بڑی اللہ نے فرمایا قرآن میں، وہ چیز ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے حبیب کی اطاعت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک ہی ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اسے ارشاد کو اطاعت کر دی. من حب سنت احبنی، مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے، وہ میری اطاعت ہے، میری سنت ہے. اس سبق کو پکا کرنا ہے ہم نے دوستوں. بس یہ ہے مین ہمارا راستہ، مین چیز، کہ سرکار دو عالم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ جس کی حد ہی کوئی نہ ہو. اور تعلق مضبوط کرنے کا راستہ خود ہی بتا دیا اللہ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ سرکار دو عالم کی اتباع سنت ہے. یہ سسٹم ہے سارا اس کائنات کا. اس کائنات میں جو اب تک ہم نے اس دنیا میں رہنے ہیں اور ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو ایک شرط سے ہم کامیاب ہوں گے کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو. کیونکہ سارا فیضان، برکتیں، رحمتیں، جتنا کچھ بھی آپ کے وسیلے سے آنا ہے، اور آپ کے وسیلہ اس وقت کام آئے گا جس وقت آپ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور تعلق مضبوط کس طریقے سے ہوگا؟ وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جو بتایا. بہت اچھا راستہ کھل گیا نا، اللہ نے وہ راز کھول دیا کہ کائنات کو بنایا اسی وجہ سے میں نے کہ تم اس میرے محبوب کی نقل کرو، بس تم کامیاب ہو گئی، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اتنا سا کام ہے ہمارا. ہمارے اس دنیا میں دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے.
ہمیں پیدا اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، نقل کرنی ہے، بس ختم، اور دوسرا کام ہی نہیں۔ ہر چیز وہ عبادت ہے اور ہر چیز وہ ریجیکٹ ہے، چاہے کتنی بڑی عبادت آپ سمجھتے ہو، کتنی بڑی عبادت آپ سمجھتے ہو، وہ ریجیکٹ ہے اگر وہ اتباع رسول پر نہیں ہے۔ تو محور مرکز جو ہے اس کائنات میں کامیابی کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، سب اس کے اندر ہے۔ یہ تو تھا، کھل گیا ہمارے سامنے راز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دیا آدم السلام کو واسطہ پکڑنے کے بعد کہ یہ حقیقت ہے تمہاری اولاد کی اس دنیا کے اندر، اس کو تم نے دیکھنا ہے۔ اب شیطان معلوم وہ تو اس دنیا میں بڑی تیاری کے ساتھ ہے، پورے اختیار کے ساتھ آیا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، اوپر سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، پوری طاقت کے ساتھ آیا، اور اس کا سہارا نفس کا بھی دے دیا کہ چلیے یہ نفس بھی تیرے ساتھ، اور پھر دنیا بھی ایسی گندی، ایک ایک قدم پہ اوپر نافرمانی کے گڈھے، اتنے بڑے جال کے اندر انسان کو پھینک دیا، جاؤ۔ اور بچنے کا طریقہ اللہ اکبر، ایک ہی اتباع رسول، طریقہ ایک ہے۔ اب شیطان نے جب یہ دیکھا یہ کام تو بڑا آسان ہے میرے لیے کہ بھئی تو ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں، تو میں ایک سیکنڈ میں اس کو بھگاتا جاؤں گا، جہنم میں بھر دوں گا ان لوگوں سے، ان کے پاس کیا رکاوٹ، پھر ساری طاقت میرے پاس ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے واسطہ پکڑ لیا، سبحان اللہ، جب آدم علیہ السلام نے واسطہ پکڑ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی اس چکر کو بالکل ختم کر دیا، اور فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظیم نعمت عطا فرمایا، پوری بنی آدم کو عظیم ترین انعام عطا فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سبحان اللہ، کہ کرانے دو اس کو گناہ جتنا گناہے گا تو اس سے یہ گناہ پہ پورا زور لگائے گا، پورا زور لگائے گا، پورا زور لگائے گا، زور لگا لگا کے تنگ آ جائے گا، اور جیسے دیکھے گا میں نے پل کو قابو کر لیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بس تم نے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فتح علیہ، یہ چیز سکھا دی حضرت السلام کو، بس تم ایک کام رکھنا کہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اور یہی کلمات تھے، فتح اللہ آدم میں ربی کلمات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا طریقہ بتا دیا حضرت آدم السلام کو۔ شیطان کی تو ایسی کی تیسی ہوگی، تمہارا کیا، اس کا سارے مشن ختم ہو گیا، بیچارہ محنت کر کے لاتا ہے، گھیر کے ساری زندگی لگاتا ہے، اور بندہ جو ہے اینڈ میں جا کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کہتا ہے معافی نہیں کرتا بلکہ جو گناہ تیرے ہیں ان کو تیری نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کتنا بڑا تھپڑ ہے شیطان کے اوپر، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اس واسطے سے بنی نوح آدم پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرما دیا۔ شیطان کی ساری پلان فیل ہو گئی، اب شیطان نے سوچا کیا کیا جائے، یہ تو معمول ہی ختم ہو گیا بھائی، میں زور لگاؤں گا، گھیر کے لاؤں گا، ساری زندگی لگاؤں گا اس پر، تو یہ تو ایک دفعہ کہے گا اللہ معاف کرو تو ساری ختم، ساری محنتیں میری ضائع ہو جائیں گی۔ تو شیطان نے ایک نیا ٹرک اختیار کیا، بھائیو یہ ٹرک سننے میں بہت خطرناک ہے، اور یہی فتنہ ہے بڑا، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب شیطان سمجھ گیا سارا گیم کہ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اصل چکر یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہی واسطہ ہے اللہ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان، یہی سب سے بڑا واسطہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اتباع رسول ہے، سارے جتنے کام بنیں گے اتباع رسول سے بنیں گے، تو اس نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا، سارے کام اس نے چھوڑ دیے، گناہوں کو اس نے ایک گناہوں کو پکڑ لیا، اب میں ان کو اس چیز سے قابو کروں کہ ان کو اتباع رسول نہیں کرنے دوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں چلنے دوں گا۔
اب اس نے کہا کہ یہ اور کوئی طریقہ میرے پاس ان کو پھنسانے کا، اب اس طریقے سے ان کو پھنساؤں گا کہ بھائی اتباع، اور جس نے ظاہر آپ کے تو قانون ہے، اللہ یہ قانون کیا ہے تو ہے ہی آپ کی وجہ سے، جس کو جو ملے گا کس سے ملے گا؟ اتباع رسول سے ملے گا۔ تو اب اس نے کیا کام کیا کہ ایسا جال پھینکوں گا کہ ان کو توفیق ہی نہ ہو کہ یہ اتباع رسول کر سکے، سنت پہ چل سکے، سنت کو ان کی نظروں سے گراؤں گا میں اتباع۔ یہ اس کا سب سے بڑا مشن ہے دوستو، اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایسے ہتھیار تیار کر لیے، ایسے معاملات تیار کر لیے، ایسی چیزیں تیار کر لی، سبحان اللہ، کہ ہر عمل بھی کرائے گا وہاں سے، بڑے بڑے عمل کرا دے گا، نمازیں پڑھا دے گا، اور جناب اللہ بڑی بڑی چیزیں آپ سے کرا دے گا، لیکن ساری جو کرائے گا وہ کس پر ہوگی؟ خلاف سنت کرے گا، سنت کو نظر سے گرا دے گا، آپ کی اتباع کو نظر سے گرا دے گا۔ سب سے مشکل کام وہ یہ کر دے گا جو نبی ہم کی سنت پہ چلنا ہے، سب سے بڑا کام کر دے گا، سب کچھ کرا دے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، سب سے بڑا فتنہ آج کے اس دور کا جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اتباع رسول نہیں کر سکتا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا، نہ عورت اور نہ مرد۔ اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ جو اعمال کرائے گا اور ان اعمالوں پہ اتنا یقین کرا دے گا کہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اتنی بڑے بڑے تو عمل کر رہا ہے، تو کیسے عاشقی نہیں ہو سکتا، تو کیسے نہیں بخشا جائے گا، تو بخشنے والا ہے، سب کچھ ہے۔ شاعری کرائے گا، نعتیں سنائے گا، جلوس نکلائے گا، اور نہ جانے کیا کچھ وہ کروائے گا، ان کو مطمئن کر دے گا تم سب کچھ صحیح کر رہے ہو۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، اس سے دیکھو تم کتنے بڑے عاشق بن چکے ہو۔ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب سرکار اعظم کی نعت پڑھی جاتی ہے اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، تبلے بج رہے ہوتے ہیں، داڑیاں کٹی ہوتی ہیں، اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں، اور مجمع میں 2% بھی ایسے نہیں لیتے جو نبی اور سنت عمل کرنے والا انسان ہو۔ ظاہری باطنی تو خیر چھوڑی دیں، کس سے ظاہری کو بھی نظر نہیں آتا آپ، اور ہر انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم ہی پکے عاشق ہیں، ہم الحمدللہ ہماری شفاعت ہوگی۔ اشعار کے سہارے لیتے ہیں، اور بڑے بڑے صوفیہ کرام کے اشعاروں کو لے لیں گے جنہوں نے اپنی فریادیں کی ہوئی ہیں الحمدللہ نبی پاکسم کی شفاعت پر، محبت پر، بڑے بڑے عجیب غریب شعروں کے صوفیوں کی زبانوں سے اشعار نکلے ہیں، وہ اپنے بھی فٹ کرتے ہیں، اپنے بھی فٹ کر لیتے ہیں، یعنی بس خیر جی گناہ کرے جاؤ، ہم تو بخشش کرا لیں گے جی، ہم تو شفاعت لے کے چھوڑیں گے جی، ہم تو دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے جی، ہم تو فلاں کرتے رہیں گے جی، ہم تو یہ ہیں جی، ہم تو وہ ہیں، ہم تو جانے کو پکڑ جھول جائیں گے جی، ہم تو مٹی پہ ماتھے رکھ دیں گے جی، ہم تو پیدل چلنا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتباع رسول نہیں کر سکتے، سنت نہیں چل سکتے۔ وہ جو اشعار یہ صوفیہ کرام کے پڑھتے ہیں، جو صوفی حضرات کے اشعاروں کو اپنے پہ لیتے ہیں، ان کے حالات تو دیکھیں آپ کہ ساری رات عبادت کرتے تھے، وہ استغفار کرتے تھے، ایک زندگی کا کوئی لمحہ بھی ان کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، اور لکھنے کے بعد پھر وہ اشعار تھے جو ان کو جو اس چیز اشعار پہ یہ دھوم دھڑکا کرتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ اشعار ہیں جو جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بخشش ہو جائے گی، ہماری فلاح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ کہاں وہ اللہ والے ان کے اپنے حالات زندگی کے اشعاروں میں، ان اشعاروں کو تم اپنے اوپر فٹ کرتے ہو، یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ جن اللہ والوں نے اشعار لکھے ہیں، جو نعتیں لکھی ہیں الحمدللہ، جس میں انہوں نے اپنی کیفیات کو بیان کیا ہے، وہ تو امتے ہی ہیں، اور ان کی زندگی آپ دیکھیں گے، ان کی کوئی زندگی ایک لمحہ بھی ایسا نظر آتا ہے خلاف سنت ہو، لیکن خوف ادوار کے بعد پھر بھی ان کی زبانوں سے ایسی چیزیں نکلتی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے قدموں میں پڑے رہیں گے، ہم تو آپ سے شفاعت قبول کرائیں گے، یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ان کی زبانوں سے یہ اچھا لگتا ہے،
انہوں نے اپنی زندگی کو لگایا نبی محمد سنت شریعت پہ. آپ کی شکلیں نہ صورت نہ لینا نہ دینا، ان اشاروں کو آپ اپنے پر فٹ کر رہے ہیں. یہ فلاں نے اشار کیے، فلاں کے اشار، ان کی اشار لے کے اور نعتیں لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے فٹ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. جس کے اشار پڑھ رہے ہیں آپ، اور سمجھیے آپ کی وہ کیفیت ہوگی، آپ کی زندگی ان کے ساتھ ملا کر تو دیکھیں آپ کے ان کے حالات کیا ہیں. تو آخری شیطان جو ہے آپ دیکھ لیں اس دور کے اندر بڑا کامیاب جا رہا ہے، بہت کامیاب جا رہا ہے اس دور کے اندر اسی معاملے میں. اب ان لوگوں کو جو مان کیے بیٹھے ہیں جناب، ہم تو مواقع چھوڑیں گے، ہم تو یہی کر کے چھوڑیں گے، کوئی شکل نہ صورت ان لوگوں، کوئی طریقہ ہی نہیں سنو گا، پتہ ہی کچھ، ان کی باتیں سنیں بس اس ہم تو جس سفر کرتے ہیں مدینے کا، ہم تو بڑے عاشق ہیں، ہم جلوس نکال لیتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. آپ اب یہ دیکھیں کہ نہ یہ قرآن کو مان رہے ہیں اور نہ حدیثوں کو مان رہے ہیں. یہ لوگ اتنا بڑا فتنہ میں، یہ جو پریکٹس نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے نبی سنت پر، اس کے بغیر وہ آس لگائیں گے جی ہم تو کر کے رہیں گے، جی ہم تو بخشش بنوا کر رہیں گے. جی فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا قرآن مہجورا. قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کہیں گے اے پروردگار میری اس قوم نے، میری قوم نے قرآن کو جو کہ واجب عمل تھا، حاضر قرآن مہجورا، اس کو تو نظر انداز کرتے چھوڑ دیا تھا انہوں نے. جی ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہمارے تو گھر میں بھی قرآن ہے، ہمارے تو شیلفوں میں بھی قرآن ہے، اور جناب ہمارے ہاں تو ترجمے بھی ہیں، ہمارے تو تفسیریں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ٹی وی رکھے اتنے بڑے ڈیسک رکھے کانوں کے، بے حیائی کے پورے سامان میں موجود ہیں، ساری غیروں کی شکل اور صورتیں بنے بیٹھے ہیں. آپ کسی عمل کا آپ کو پتہ کچھ ہے نہیں، آپ اندازہ لگائیں. مانتے ہیں گھروں میں قرآن ہے، آپ کے شیلفوں میں بھی قرآن ہے، آپ کی مسجدوں میں بھی قرآن ہے، آپ کے سینوں میں بھی قرآن ہے. تو قرآن کی کیا کہتا ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا قرآن مہجورا، چھوڑا کیسے ہے تو سب کچھ سینوں میں قرآن ہے، لیکن عمل تو قرآن پہ ہے ہی نہیں. یہی شکوہ قرآن کر رہا ہے کہ ان پہ انہوں نے مجھ پہ عمل کیا ہی نہیں، ایک چھوٹا سا بھی عمل انہوں نے نہیں کیا. قرآن ہی کے تو اندر اللہ نے فرمایا ہے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ آیت کیوں پوشیدہ ہوگی؟ شیطان اس پہ کیوں ہاتھ رکھ لیا اور کیوں ڈھکوسلا دے دیا انہیں کہ فتو بھی نہیں، کوئی بات نہیں، بس تم بخشایا. کیوں اس احادیث پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی من احب سنتی، کہ میں صرف اسی کے ساتھ ہوں، صرف اس کے ساتھ ہوں جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور میری سنت سے محبت کرتا ہے. اس کو کیسے فراموش آپ نے کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. کیا یہ مجلس ہیں ان کی، یہ محفل ہیں، یہ جو طریقے ہیں، جن کے سارے معاملات ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ انہوں نے قرآن کو کیسے چھپا دیا؟ کہاں گیا قرآن کی جو باتیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے سارا، اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. وہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ. ہمیشہ ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سارے علوم محتاج ہیں سنت کے. اگر آپ کے اوپر شریعت سنت پر آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر وہ طریقہ نہیں ہے، تو کوئی چیز بھی آپ کی مقبول نہیں ہے. اس عقیدے کو جب تک ہم پکا نہیں کریں گے دوستو، اس عقیدے کو پکا کر لو، ورنہ شیطان جیت جائے گا، شیطان جیت جائے گا، یاد رکھیں. کیونکہ شیطان نے اب دوسرا رخ پکڑ لیا جہنم میں لے جانے کا. اس کو پتا چلے گیا کہ ان کے پاس توبہ پہنچ گئی ہے، اب توبہ سے میرے بیٹے کو میرا بیڑا غرق کر رہے ہیں، چھوڑیں گے. تو اس نے اب یہ طریقہ پکڑ لیا ہے کہ سنت پہ عمل کے بغیر شکل نہ صورت نہ کوئی عمل ہماری زندگی میں، نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا کچھ بھی نہیں. ہم کو بنا دیا وہ عاشق رسول ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر اتباع کے. احادیثیں آپ کو بتا رہی ہیں، مولیاء کی زندگی بتا رہی ہیں، آپ ان کا اشارہ اپنے آپ پہ فٹ کر رہے ہیں. ان اشاروں کو آپ کیسے فٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے. موازنہ کریں ہم اپنے اعمال کا کہ کس حالت میں ہمارے عمل ہیں. اگر وہ عمل ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہیں، قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، جو کچھ بھی ہو، علم ہو، جو کچھ بھی اگر ہمارا بمطابق رسول سن کے ہے اب تو مقبول ہے، ورنہ کوئی اس کی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ نے پورا انتظام کیا. کیسے امام پیدا کیا، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اور سب سے امام ابو حنیفہ، الحمدللہ کتنے بڑے امام پیدا کیے. اور پھر اولیاء اللہ، فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، شریعت ہے، تو جاؤ کسی اللہ والے سے پوچھو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے سینوں کو منور فرما دیتے ہیں انوارات سے. رائٹ اور لیفٹ کا نور عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم سے پوچھیں، آپ بالکل رائٹ راستہ بتائیں گے، سیدھا راستہ بتائیں. تو یہ ایک سب سے بڑی پیغام تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. یہ پیغام تھا جو آپ کو بتایا. کلمہ دے دیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم. اب وہ کلمہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، کیا کلمہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ سکھا دیا جس کے لیے جس سے توبہ منظور ہوگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ اکبر. یہ ہے کلمات توبہ کی. کتنی بڑی اللہ پاک نے انعامات دے دے کر. گناہ ہوں گے تمہارے سے کوئی بات نہیں. کیوں کہ شیطان بھی ہے تمہیں تباہ کرنے والا. دنیا خود ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے تمہارے لیے. نفس تمہارے ساتھ ہر طرف سے تم گھرے رہو گے، پرواہ نہ کرنا. زنا ہو جائے علاج سنت ہے، چوری کر لو علاج سنت ہے. سنا توبہ ابھی ہم کی سنت ہے توبہ کرنا. آپ کی پیروی یہ سکھاتی ہے ہمیں. سرکار نے سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دیکھیں کیسے خوبصورت کلمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کتنا خوبصورت. فتلقى آدم من ربه کلمات. اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ القا فرما دی یہ کلمات. جب واسطہ دیا پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کے عطا فرمایا اس کلمات سے. وقت تھوڑا رہ گیا، ان کلمات کو انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کریں گے. کیا ہے یہ کلمات اور کیا میسیج اس کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اور کیا باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں رکھی ہیں اور کیا انعامات ہیں اس کے اندر. کیا چیز ہے توبہ. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی، یہی ایمان باقی رہا اللہ کے فضل سے. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ان کلمات کے بارے میں دیکھیں گے. فتلقى آدم من ربه کلمات. آج کے درس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو وسیلہ جو تھا معافی کا، اس وسیلے پہ آج ہم نے گفتگو کی. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وسیلہ دیا، جو اتنی پریشانوں گھیر کر آدم علیہ السلام کو، جس وسیلے سے واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بخشش صرف آدم کی نہیں علیہ السلام کی بلکہ پوری ان کی اولاد کے لیے جو دروازہ کھول دیا اپنی رحمت کا توبہ کی شکل کے اندر. اور شیطان کے منہ پہ تھپڑ پڑا زبردست کہ پوری طاقتوں کے ساتھ بھی وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے انسان کا. تو آج کے سارے گفتگو کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اس واسطے کے بارے میں بات کی گئی کہ جو واسطہ ہے
اس کے ساتھ کتنا مستحکم اور مضبوط ہمارا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ سٹارٹ ہی اس دنیا کا جو ہے اس واسطے سے ہوا ہے. اگر یہ واسطہ نہ ملتا تو ہمیں کچھ بھی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے، اتنا اس دنیا میں ہمارے پاس کچھ تھا. اس واسطے ہی سے ساری دنیا کا سٹارٹ ہوئی. پہلا سٹیپ ہے اس دنیا کے اندر نبی ان کا واسطہ، یاد رکھیں. اس واسطے سے آج ہم نے گفتگو کی ہے مکمل کہ اس واسطے سے اگر ہمیں اپنا تعلق مستحکم رکھا تو ہم کامیاب ہوں گے، مضبوط رکھا. اور اس مضبوط رہنے کا جو قرآن نے حدیث نے جو ہمیں واسطہ بتایا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس نے اس تعلق کو مضبوط رکھا اس واسطے کے ساتھ، جس سے توبہ ملی حضرت آدم علیہ السلام کو، جس نے اس واسطے کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا وہ اس دنیا سے کامیاب جائے گا. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردوں میں نہیں رکھی وہ چیز، بلکہ واضح طور پر قرآن کے اندر واضح طور پہ بیان فرمائی ہے، جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور پریکٹیکل کی زندگی کے اندر آپ کے سامنے انسانوں کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کامیاب لوگوں نے صرف اسی وجہ سے کہ اس واسطے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھا. اس تعلق کو مضبوط کرنے سے کیا چیز ہے جس تعلق اس واسطے سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا؟ وہ ہے اتباع اس سنت، بس اور کچھ نہیں. تو آج اس واسطے سے ہمیں یہ باتیں کی ہیں الحمدللہ. تو پہلا سبق ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کامیابی کا پہلا اور آخری جو اس دنیا کے آخری اور پہلی چیز جو ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ سرکار دو سن کے ساتھ مضبوط تعلق آپ کی سنت شریفہ پہ عمل کر کے رکھا دے، پھر جا کے آگے کام بنے گا. اب ہم دیکھیں گے الحمدللہ فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ وہ کیا کلمات تھے جو اللہ نے اس واسطے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں کیسی اس کے ساتھ ہمارا کیا کچھ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیں گے اس کی چیز، اور ہم کیسے ان کلمات کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنا گزارا کریں گے.